بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام جواں تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کریں گے توہم پرستی اور نظر بد کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کی تھی جنات اور کالے جادو پر۔ اس کے بارے میں وہیں سے اپنی ڈسکشن کو آگے چلاتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں بنیادی جو ہمیں سمجھنی ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو سکے ہر قسم کے شر سے۔ اس کے لیے کئی چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں بڑے واضح طور پہ مل جاتی ہیں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، جیسے کہ ہمارے صبح شام کے اذکار ہیں، صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان نے اپنے اوپر ایک شیلڈ یا ایک ایسی ڈھال پہن رکھی ہے جس کو کوئی بھی شیطان یا کوئی بھی اس قسم کی بری چیز جو ہے اس کو کراس نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اپنے گھروں کو برکت والی جگہ بنائیں، جہاں پہ ملائکہ کا آنا جانا ہو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دین کی بات ہو، اور ہمارے گھر ایسے نہ بنیں جو جیسے قبرستان ہے یا جہاں پہ جنات اور اس قسم کی مخلوق جو ہے وہ بسیرا ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک صحیح حدیث میں یہ بات سامنے آتی ہے، جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بھی تصاویر لگی ہوں یا کتے پالے جائیں اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہاں تصاویر سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ تصاویر ہیں جو کہ ذی روح چیزوں کی ہیں، مثلا کسی انسان کی، کسی جانور کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تصاویر ڈسپلے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کسی کتاب کے اندر بند پڑی ہوں تو چلیں اس کا گنجائش نکلتی ہے، لیکن جہاں پہ ڈسپلے پہ یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، لوگ اکثر اوقات کوئی مجسمہ رکھ دیتے ہیں کسی جانور کا، کسی انسان کا، یا تصاویر لگا لیتے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت ہو۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ کتوں کو پالنا، یعنی کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 قسم کے کتے تو پالے جا سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کے گھر کی یعنی 4 دیواری کے اندر نہیں آتے، باہر ہی آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو شکاری کتا ہو سکتا ہے، اگر آپ شکار کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو یہ ایک جانور چاہیے کتا، تو آپ نے رکھا ہوا ہے، یا پھر آپ بکریاں چراتے ہیں یا اس طرح سے کوئی بھی آپ کے پاس ریوڑ وغیرہ ہیں، ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے کتا رکھا ہوا ہے جس کو شیپ ڈاگ کہتے ہیں عام طور پہ، یا تیسرا وہ کتا جو رکھوالی کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کتوں کی تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ منع فرمایا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا صفایا کریں ان چیزوں سے جو کہ ملائکہ کو گھروں سے دور کرتی ہیں۔ اسی طرح جہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اذان سنائی دیتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جن گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں اپنے گھروں کو صاف کرنے میں، اپنے گھروں کو سنت کے مطابق کرنے میں فائدہ ہو سکے۔ پھر کچھ چیزیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اپنے اوپر سے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، اس میں ایک بہت افیکٹو چیز جو ہے وہ روزے رکھنا ہے۔ مثلاً خاص طور پر پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو کبھی بھی انسان پہ کوئی برا اثر ہو، چاہے وہ نظر بد کا ہو یا وہ جادو وغیرہ کا ہو، تو روزے رکھنا اس کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر جو مہینے کے 3 بیچ کے دن ہوتے ہیں، 13، 14، 15، یہ بھی روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم کپنگ کہتے ہیں یا حجامہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس میں بھی شفا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد کپنگ بھی کروا لے کسی ایسے بندے کے ساتھ جو کہ اس کے بارے میں ماہر ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ شہد کا استعمال کرنا، کلونجی کا استعمال کرنا، اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق شہد کی اہمیت ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح سے اجوا کی جو کھجوریں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص بھی 7 کھجوریں دن میں کھاتا ہے صبح کے ٹائم، تو اس کو اس دن کے لیے نہ جادو اثر کرتا ہے نہ ہی کوئی زہر اس پہ اثر کرے گا۔ تو یہ ساری تعلیمات جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جس کو ہم رقیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا ہوتا ہے۔ رقیہ شرعیہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کر سکتا ہے اپنے آپ کو کسی قسم کے مصیبت یا مسئلے سے باہر نکالنے کے لیے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں نظر بد کے اوپر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے جتنے بھی توہم پرستی والی چیزیں تھیں ان کو دور کیا آپ نے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ اکثر یہاں پہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، یا کوئی جو ہے وہ سیڑھی کے نیچے سے گزر گیا، یا کسی نے نمک گرا دیا تو یوں ہو گیا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں لوگ ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کرنا جو ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ
آپ کے صغیرہ شرک میں بھی آ سکتا ہے، جہاں پہ آپ کا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان چیزوں کے اوپر ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو منع فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو اس دن سورج گرہن تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو آج تو سورج بھی جو ہے نا وہ نبی کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اداس ہوا ہے. تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا نظام ہے، اس کا تعلق کسی کی موت سے یا کسی کی زندگی سے نہیں ہے. یہ سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، اس کا کسی کی نہ موت سے تعلق ہے نہ کسی کی زندگی سے کوئی تعلق ہے. تو آپ نے جتنے بھی سپرسٹیشنز تھے اس زمانے کے، جتنے بھی توہم پرستی والے معاملات تھے، ان کو آپ نے نگیٹ کیا، ریفیوٹ کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں، مسند امام احمد میں اور سنن ترمذی میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ آپ نے فرمایا العین حق، کہ جو نظر بد ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی تو وہ نظر بد ہوتی. یعنی آپ نے فرمایا یہ نہیں کہ وہ نظر بد اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز بدل سکتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو یہ نہیں بدل سکتی. اور یقیناً اس کے اثرات ہیں، اور ایسے اثرات ہیں جو کہ ہم لوگوں نے واقعات پڑھے. صحابہ کا ایک بڑا اہم واقعہ، ایک صحابی جو ندی میں نہا رہے تھے، ایک اور صحابی وہاں سے گزرے اور ان کی جب نظر پڑی انہوں نے اس کی تعریف کی اور یہ کہا کہ اس کی سکن بہت اچھی ہے. تو جیسے انہوں نے اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کیا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کوئی ایسی بات نہیں کی، بس ان کی تعریف کر دی. وہ صحابی ایک دم سے پانی میں گر گئے. باقی صحابہ ان کی طرف جلدی سے دوڑ کے آئے اور ان کو وہاں سے باہر نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ تو بس نہا رہے تھے اور سائڈ سے ایک صحابی گزرے، انہوں نے ایک بات کی ہے بس اور یہ گر گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ میرے سامنے. جب وہ صحابی تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور آپ نے کہا کہ تم جب اپنے بھائی میں کوئی چیز اچھی دیکھتے تھے تو کیا تم اس کے لیے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہم بارک کہہ دینا یا یہ کہہ دینا کہ اللہم بارک لہو، تو اس طرح کی کوئی کلمات ادا نہیں کر سکتے تھے جہاں پہ تم کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت دے اس چیز میں؟ جیسا کہ ہم سورۃ الکہف میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ جو دو دوست تھے ان میں سے ایک کے پاس بہت بڑا باغ تھا اور وہ اپنے باغ میں جاتا، اس کی بڑی تعریفیں کرتا، میرا باغ تو اتنا اچھا ہے، اس میں تو نہریں بہتی ہیں، اس میں تو درخت ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہوگا. اور پھر کیا ہوا کہ اس کی اسی باتوں کی وجہ سے اس کا باغ پورا تباہ ہو گیا. اور جب وہ تباہ ہو گیا تو اس کے دوست نے اس کو کہا کہ کاش جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم کہہ دیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور یقیناً کوئی طاقت اور قدرت نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی نظر لگا دیتے ہیں، یہ بات کیا کہ یہ ساری میری کمائی ہے، میں نے کی ہے، یہ میرا خون پسینہ ہے، یہ میرا ایفرٹ ہے. اور اس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، یہ کہنا بھول جاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی نظر لگا سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی لگا سکتا ہے جب بھی، اور خاص طور پہ وہ نظر بہت لگتی ہے جو حسد کی نگاہ سے انسان کسی کو دیکھتا ہے. من شر حاسد اذا حسد، ہم یہ بات پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. اور اسی لیے ان چیزوں کے توڑ میں سے ایک توڑ جو ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی ہیں. مدینہ یونیورسٹی کے ایک شیخ کا واقعہ ہمارے سامنے آیا جہاں پہ وہ ایک کلاس لے رہے تھے اور اس کلاس میں بہت سارے اچھے طالب علم تھے. ایک طالب علم کو انہوں نے کہا کہ تم مجھے حدیثیں سناؤ. اس نے ایک کے بعد دوسری حدیث سنانا شروع کی اور کئی احادیث سنائی اس نے، پورے اپنے متن کے ساتھ، پوری اسناد کے ساتھ، زبردست انداز میں. اور اتنا زبردست طریقے سے اس نے وہ حدیث سنائی کہ سارے اسٹوڈنٹس جتنے بھی وہاں موجود تھے وہ سارے کے سارے حیران رہ گئے. جیسے ہی اس نے آخری حدیث پڑھ کے بات ختم کی تو وہ لڑکا دھڑام سے زمین پر گر گیا. شیخ نے فوراً حکم دیا کہ سارے دروازے بند کر دیجیے گا. جو وہاں پہ گارڈز تھے ان کو کہا کہ سارے دروازے بند کرو اور جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہو آپ سب وضو کرو اور وضو کا پانی اکٹھا کرو، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو آپ اس سے اس کے وضو کا پانی لے سکتے ہیں. اور کسی کو بھی اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی شخص اس سے وضو کا پانی مانگ لے، تو اس میں آپ کو اوفینڈ ہونا نہیں چاہیے. تو ان شیخ کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ نظر کس کی لگی ہے، کیونکہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہو سکتا ہے کسی گارڈ کی لگ گئی ہو، تو آپ نے کہا سارے اپنے وضو کا پانی تھوڑا تھوڑا سا اس بالٹی میں ڈال دو. تو ہر شخص نے اپنے وضو کا پانی تھوڑا تھوڑا اکٹھا کیا، ایک ایک چھوٹا چھوٹا کپس جو ہے وہ بالٹی میں ڈال دیے. آپ نے پھر اس بالٹی میں سے ایک کپ لیا اور اس اسٹوڈنٹ جو تھا جو بے ہوش تھا
اس کے سر کے اوپر انڈھیل دیا، اور جیسے اس پہ پانی انڈھیلا وہ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا اور الحمدللہ اس کا معاملہ درست ہو گیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی بندے کو اس پرابلم سے باہر نکالنے کا، کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ نظر بد کا شکار ہو تو وہ اس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس ٹاپک کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ ڈو اسٹے ود اس۔